بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہوسٹ علی موسوی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم گفتگو کریں گے اس عنوان کے ساتھ سبب غیبت۔ اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے علامہ جناب مشتاق حسین شاہدی صاحب کو۔ السلام علیکم صاحب۔ صاحب، ایک اسباب غیبت ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور بہت اس کے اوپر لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ گفتگو ہو، جاننا چاہیں کہ کیا اسباب تھے کہ امام کو غیبت میں جانا پڑا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیا اس کی مین کیا کازز تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون بالغیب، بات بہت وسیع ہے۔ قرآن حکیم میں کئی آیات میں ایمان کی اصل جو ہے غیبت کو قرار دیا گیا، اور کائنات میں جتنے یہ ظاہری اجسام نظر آ رہے ہیں یہ ایک آرٹیفیشل حیثیت ہے۔ ان کے اندر جو دنیا پوشیدہ ہے وہ حقیقی عالم ہے۔ نباتات کے اندر قوت نامیہ ہے، اگر نکال دی جائے تو پورا نباتات کی دنیا جو ہے وہ فنا ہو جائے، اور اسی طرح حیوانات کی دنیا میں قوت حیوانیہ ہے، وہ غائب ہے، نظر نہیں آتی، نکال دی جائے تو حیوانات کی دنیا ختم۔ انسان کی دنیا میں روح نفس ناطقہ انسانی ہے، اسے اگر علیحدہ کر دیں کہ انسان، تو یہ سب ظاہر جو ہے یہ عالم ہے، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرٹیفیشل دنیا ہے، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں۔ پوری کائنات کے اندر جو ہے غیب ہی غیب آپ کو نظر آئے گا۔ پر جمادات کے اندر قوت کشش جو ہے وہ غائب ہے، اس کا کنٹرول ہے، نکال دی جائے تو یہ پوری کائنات جو ہے شمس و قمر جو ہے باقی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو کائنات کے اندر سب غیبت کا ہی اقتدار ہے۔ قوت نامیہ میں ہے، غائب قوت ہے، اس کا اقتدار ہے، اور قوت حیوانی دنیا میں غائب قوت کا اقتدار، انسانی دنیا میں غائب اقتدار۔ انسان ان تمام غائب قوتوں پر ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ یہ ہیں، اور حواس ظاہری اس تک رسائی نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ کائنات کے جو ہے خالق کائنات ہے وہ بھی غائب ہے، حواس انسانی نہیں اس تک رسائی کر سکتے۔ تو پھر وہ ذات بھی غائب رہتے ہوئے پوری کائنات کی خالقیت اور اس کی تخلیق، اس کی بقا کو جو ہے وہی ذمہ دار ہے۔ تو اصل ایمان کی اصل جو ہے وہ غیبت ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جو ہے غیبت جو ہے اتنی اہم ہے کہ قدرت نے جو ہے خود غائب ہے تو کائنات کے اندر بھی انہی غائب قوتوں کو اقتدار عطا کر دیا ہے کہ جو حواس انسانی سے باہر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اور عرض کر دوں کہ خدا کو کیا ضرورت تھی کہ جو آدم کے آنے سے پہلے ان کا اعلان کر رہا تھا، اس لیے کہ خدا کہہ رہا تھا کہ آئے گا میرا نمائندہ۔ تو اس میں دو باتیں تھیں، ایک بات تو یہ تھی کہ وہ آنے والا آئے گا، ابھی غائب ہے، اس غائب کی آمد کا اے فرشتوں تم انتظار کرو، فرشتے انتظار کرو۔ ایک تو یہ منزلت تھی۔ تو اب جو آنے والا آنا ہے تو معلوم ہوا کہ اس غائب آنے والے کا حجت خدا کو غائب جو ہے اس کے آنے کے انتظار کرنا جو ہے وہ فرشتوں کی سیرت ہے۔ تو یہ بھی صورت تھی۔ تو جہاں سب کچھ غائب ہے تو اب کیا گفتگو آپ کی سوال تھا کہ اسباب غیبت بنیادی اب یہ تو پہلی چیز تو غیبت پہلے تو یہ اس کی غیبت ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قدرت نے اس کائنات کو بشریت کی دنیا کے لیے اس نے جو ہے یہ تمام کائنات بسائی، اور بسانے کے بعد جو ہے انسان دو قوتوں کا امتزاج ہے۔ وہی قوت جو اس کے باطن کے اندر پوشیدہ ہے، نفس ناطقہ یا روح انسانی کہتے ہیں، اور یہ ظاہری ہے، یہ دونوں قوتوں سے مل کر جو ہے انسان کا وجود مکمل ہوتا ہے۔ تو خالق کائنات نے پہلی تو اس ضرورت کے سلسلے میں، اس کے بعد جو ہے تو قدرت نے بشریت کے لیے جب آغاز کیا
تو اس کی جسمانی ضروریات کا پہلے سے انتظام کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب جسمانی ضروریات کے لیے پہلے انتظام کیا، تمام چیزیں اس کے لیے محل خوراک ہوتی، تو اب ظاہر ہے کہ جسم کی تو حیثیت نہیں ہے، تو اصل تو وہ روح ہے۔ تو جب عقل میں یہ بات آنی چاہیے کہ جو بغیر بشری جسمانی خواہشات ضروریات کے آراستہ کے بشر کو نہیں بھیجتا ہے، تو اصل انسان جو روح ہے تو اس کی ضروریات جو ہے اس کا بھی انتظام پہلے ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے پہلے بشر کو جب بھیجا تو اس کو تاج ہدایت پہنا کر بھیجا کہ تاکہ جہاں انسان آگے بڑھے تو اس کی جسمانی ضروریات کے ساتھ اس کی عقل اور روح کی ضروریات بھی باقی رہیں۔ لیکن چونکہ جو ہے اس کے جو پیغام تھا یہ انسان کے لیے جو ہے یہ امتحان کی جگہ تھی، جبر نہیں تھی۔ خدا کا قرآن میں اعلان ہے کہ اگر میں بالجبر چاہتا تو کوئی ایسی چیز تھی جو مجھ پر ایمان نہ لاتی، لیکن جب جبر نہیں ہے، جنت و دوزخ بھی ہے، تو انبیاء کو بھی طاقت دی، قوت دی، لیکن جبر کی نہیں، ان کو کہا کہ تم بالجبر جو ہے وہ موسیٰ، جناب موسیٰ کے جس کے ہاتھ کا سا اژدہا بن جاتا ہے، وہ ذات ہیں، لیکن جو ہے وہ جبر نہیں کرتے ہیں اپنا کلمہ توحید اور رسالت کا کلمہ پڑھانے کے لیے۔ پوری انبیاء کی تاریخ جو ہے، عیسیٰ، جناب عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، سب کی قوت ہے جو ہے، لیکن جبر نہیں کرتے ہیں۔ اور وہ سید الانبیاء کے جو انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، قوت یہ ہے کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، اقتدار یہ ہے کہ دست نبوت پر آ کر پتھر کلمہ پڑھتے ہیں، حیوان ان کے تابع ہیں، سورج ڈوبا ہوا پلٹ آتا ہے، تو کائنات پر اقتدار رکھنے والا نبی جو ہے وہ جبر نہیں کرتا ہے کہ اگر خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں اگر جبر کرتا تو یہ سب جو ہے جو ایمان لے آتے۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی ہے، چاہے شکر گزار بنو چاہے جو ہے ناشکر تم بنو۔ تو اب جب جبر نہیں تھا تو انسان کو آزادی ملی، تو آزادی ملنے کے بعد اس نے جب سرکشی کی انبیاء سے، پیغام الہی سے سرکشی کی، مسلسل یہ سرکشیاں کرتا رہا، اور جب کرتا رہا تو اب قدرت انبیاء بھیجتی رہی، ایک ایک دن میں 70 انبیاء قتل ہوتے رہے، لیکن توحید نے جبر نہیں کیا، پھر بھی خود توحید جو ہے وہ انبیاء کو بھیجتی رہی، انبیاء آتے رہے، اور پوری زمین، جیسا کہ پچھلی گفتگو میں نے عرض کیا تھا کہ پوری زمین پر اس کا نظام نافذ نہ ہو سکا، جبر نہیں تھا۔ تو جبر ہوتا تو کون سی جبر ہوتا تو ہمارا کمال کیا ہوتا، ہمارا کیا کمال ہوتا۔ تو اب اس لحاظ سے ایک جملہ یاد کہہ دوں کہ قدرت نے خلیف آدم کی خلافت کے اعلان کیا، نبوت کے مذہب سے اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ قدرت جو ہے ہدایت کی ضرورت ختم نبوت کے بعد تک بھی جاری رہنی تھی، لہٰذا اگر نبوت کے اعلان کرتا تو نبوت تو پیغمبر اکرم پر ختم ہو گئی، لہٰذا منصب خلافت سے اعلان کر کے توحید متوجہ کر رہی ہے کہ سلسلہ ہدایت جو خلافت کے ذریعے سے، نبی بھی ہیں جناب آدم، تو نبوت کا سلسلہ ایک منزل پر ختم ہوگا، ختم نبوت کے بعد جو خلافت نبوی کا سلسلہ جو ہدایت کے لیے وہ سلسلہ جاری رہے گا، اس لیے یہ کیا۔ تو اب جبر نہیں تھا تو اسی طریقے سے انبیاء بھی پیغام پہنچاتے رہے، اب جب پہنچاتے رہے تو ختم نبوت کے بعد بھی پوری زمین پر اس کا نظام نافذ نہیں ہوا، تو اب قدرت انبیاء کے بعد ائمہ کو بھیجتی رہی، جو 12 امام، جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ غالباً عرض کیا تھا کہ بائبل کے اندر بھی ہے کہ 12 ہے، اور ہر مذہب کے اندر 12 کا فگر موجود ہے۔ تو اب ائمہ بھی جو تھے، جس طرح مزاج توحید میں اپنے اقتدار کو قبول کرانے کے لیے جبر نہیں ہے، اسی طرح رسالت کے مزاج کے اندر بھی اپنا کلمہ پڑھانے کے لیے جبر نہیں، اور اسی طرح امامت کے مزاج میں بھی جو خلافت الہیہ کے مزاج میں بھی جبر نہیں ہے، اور اس لیے ائمہ آتے رہے اور آتے نہیں اور شہید ہوتے رہے۔ تو 11 کی منزلت یہی تھی کہ وہ اپنی طبی ان کی دنیا سے رخصت نہیں ہوئی، تو اب توحید جب امتحان لے لیا تو اب 11 تک 12 ہونے نہیں تھے، اور پیغمبر کے ارشاد کے مطابق 12ویں تک جو اختتام ہے، تو 11 تک جب امتحان لیا تو اب تم 12ویں کو اگر پردہ غیبت میں ہم رکھیں گے تو پھر تم اعتراض نہیں کر سکتے ہو کہ کیوں غائب کیا، تو 12 سے 13 نہیں ہونے تھے۔ یہاں پر ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ قلت، یہاں پر حدیث میں کچھ اسباب مہیا ہوئے ہیں، جب ہم اگر اس کی اسٹڈی کریں تو ہمیں کچھ چیزیں ملتی ہیں کہ غیبت جو ہوئی تو اس وقت کچھ عنصر تھے، جیسے قلت انصار اور عدم معرفت لوگوں کے اندر، اور خوف القتل، کہ خوف تھا کہ کہیں جس طرح سے باقی ائمہ قتل ہوئے امام قتل نہ ہو جائیں۔ تو ان کے اوپر مزید روشنی ڈالیں کہ یہ ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ خوف القتل، ایک عام انسانوں کا خوف اور انبیاء اور ائمہ کے خوف میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ خوف کی تو منزلت عجیب ہے کہ خوف ہمارا جو ہوتا ہے اپنی لغزشوں کی بنا پر ہوتا ہے، الہی خوف جو نبی کا خوف ہوتا ہے
اس کی جو اس کا احسان جو ہے اس کی وقار کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اقتدار کے لیے ہے. تو اب خوف یہاں نہیں، جناب موسیٰ کا ہے خوف جو ہے وہ وہاں سے جب مصر سے نکل رہے ہیں تو وہاں یہ خوف یہ نہیں ہے کہ خود ڈر رہے تھے، بلکہ یہ احساس خوف اس کا تھا کہ میرا پیغام ابھی شروع ہوا ہے اور ابھی ظاہر ہو جاؤں گا تو یہ مجھے اگر قتل کر دیں گے تو میرا مشن جو ہے وہ کافی. تو اپنے مشن کی کامیابی کی طرف ان کی فکر تھی کہ یہ احساس تھا، خوف تھا. اسی طرح پیغمبر اکرم نے جو مکے سے ہجرت کی تھی تو کوئی خوف نہیں تھا، خوف نہیں تھا. خوف وہاں غار میں جب خوف کی بات نہیں تھی، اس میں بھی کئی پہلو تھے. پہلا پہلو تو یہ تھا کہ پیغمبر اگر ظاہر وہاں جو ہوتے تو پیغمبر پر وہ حملہ کرتے، شہید کرتے تو ان کی پیغمبر کو شہید کرنے پر ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا. تو پیغمبر نے وہاں سے غائب رہتے ہوئے جاتے غار میں بھی اپنے رحمت ہونے کا آپ نے اس کا بھی اظہار کیا ہے. دوسری خوف یہ تھا کہ مشن وہ شروع ہوا ہے تو اب اس کو تکمیل کی منزل تک پہنچانا جو ہے. تو اب اسی طریقے سے حضرت موسیٰ نے جو ہے عصا پھینکا تھا، وہاں ڈائریکٹ کمانڈ خود لے لی، جیسے کہ اب خدا نے خود کمانڈ لے لی ہے نبوت کے اپنے پیغام کے تحفظ کے لیے. تو اب وہاں خوف جو تھا وہ کوئی اس کا ڈر نہیں تھا، خوف صرف یہ تھا کہ یہ اس کام میں جو میں نے یہ پیغام بھیجا اس میں کامیابی کہاں تک ہوگی، اس کا احساس تو جو تھا. تو خدا نے کہا کہ میرے اختیار میں ہے، اب تم تمہارا نہیں، میں نے ڈائریکٹ کمانڈ لے لی ہے اس کو، تو لہٰذا تم اس کو اٹھا لو. تو انبیاء کا جو ہوتا ہے وہ معصوم ہے، اور پھر حضور اکرم مشیت الہی کا ظرف ہوتے ہیں، ظرف ہے. تو وہاں یہ خوف چیز نہیں، وہاں تو اپنے کمال کی تکمیل کی منزل پر. اور جناب وہاں موقع پر بھی جو ہے کہ غدیر کے موقع پر بھی جو خدا نے کہا ہے اے رسول بلغ ما انزل الیک، وہ پیغام پہنچا دو جو تم سے پہلے جو ہے پہنچا دیا گیا ہے. اگر تم نے اس پیغام کو نہ پہنچایا تو تیری رسالت ختم ہے اور تمہیں لوگوں سے خداوند عالم. تو یہاں ایک دو باتیں جو اب بات نے شروع کی تو کہہ دو کہ نماز آئی، روزہ آیا، حج آیا، تمام شریعت کے فرائض آئے، لیکن توحید کی بولنے کا انداز نہیں بدلا. یہ نہیں کہا کہ تم نے نماز کا پیغام نہ پہنچایا، روزے کا پیغام نہ پہنچایا، حج کا پیغام نہ پہنچایا تو تیری رسالت ختم ہے. یہ کسی فرض کے لیے پیغام خدا نے یہ انداز جو ہے جو سخت نہیں. لیکن جب پوری شریعت آ گئی، اسلام آ گیا، فرائض آ گئے، تو آخری منزل پر پیغمبر کا خدا کہتا ہے کہ یہ پیغام عملاً تم نے نہ پہنچایا تو تیری رسالت ختم. ایک جانب پوری شریعت ہے، پورا اسلام ہے، تمام فرائض ہیں، اور ایک جانب یہ پیغام ہے کہ اگر پیغمبر نہیں پہنچاتے تو ساری محنت ختم ہو جاتی. تو اسی سے مان لینا چاہیے کہ یہ پیغام جو ہے ان سب پر بھاری ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے لیے نہیں کہا یہ پیغام اگر نہیں پہنچایا عملاً تو تیری رسالت. واللہ یعصمک من الناس، اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم پہنچاؤ گے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے، ناکامی کا کوئی تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی ڈر نہیں تھے جو 13 سے اتنے سال تک جو پیغمبر پہنچایا. تو اس لحاظ سے پیغمبر نے اس کو پھر غدیر کے میدان میں بازو پکڑا، عملاً پہنچایا. قرآن کا عملاً اس کو پہنچانا بالآیت علی. یہاں مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے جو کہ بہت عام فہم ہے، سب کو پتہ ہے کہ جس نے امام کی معرفت حاصل کرنے سے کہ بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. تو یعنی کہ ایک پہلی چیز تو اس پہ ظاہر ہو رہی ہے کہ ایک یہ عام نقصان نہیں ہے، کہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ ایک آدمی جا کے ابو جہل کی موت مر جاتا ہے، جہلیت کی موت مر جاتا ہے، ابو سفیان کی موت مر جاتا ہے. تو ایک امامت کا اتنا اہم ہونا، یعنی یہ جو آپ غدیر کے اوپر بیان کر رہے ہیں کہ مطلب وہاں وہ اعلان جو تھا وہ اتنا رسول کے کو یہی ہو رہا تھا کہ میں یہ بیان کروں تو آیا بغاوت نہ کر دے اور حامل ہوں گے نہیں ہوں گے، مقصد میں کامیابی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے نہ جائے. تو اب اہمیت تو وہاں سے واضح ہو گئی. جب قرآن نے وہاں اہمیت نازل کی تو اب قرآن خدا نے وہاں اہمیت واضح کی، یہاں پیغمبر نے حدیث نے اس کو وحیت کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کا. کوئی کہے جی اس سے مراد قرآن ہے، تو بھائی ہر زمانے کا قرآن کوئی علیحدہ علیحدہ ہے، تو ہر زمانے کا قرآن تو ایک ہی ہے. جس نے معرفت، اس لیے عبداللہ ابن عمر جو ہے کتابوں کے اندر ہے کہ اس نے یزید کی بیعت جو کی اسی بنا پر کی کہ اس وقت زمانے کے امام جو ہے وہ یزید ہے. تو اہمیت امامت کی غدیر کے میدان سے ظاہر ہوتی ہے پیغمبر کے اس کے. اور معرفت جو ہے واضح چیز ہے کہ معرفت آثار سے ہوتی ہے، کمالات سے ہوتی ہے. تو معرفت کہہ کر پیغمبر نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا امام تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوگا تو اس کے اثرات جو ہیں تم کائنات میں پڑھ، ان آثار سے بھی تم اس کی معرفت حاصل کر سکتے. جیسے آپ نے تشریح فرمائی خوف کی اور معرفت کی، تو اگر ہم ان چیزوں کو ایک سیکوینس میں لے لیں کہ جو کہ اسباب بن رہے ہیں غیبت کے، کہ لوگوں کے اندر عدم معرفت کا ہونا،
اور خوف قتل اور ایک انصار کی قلت کے بارے میں. اگر ان چیزوں کو ایک جگہ پر مجتمع کیا جائے تو کچھ صورتحال ایسی بنتی ہے کہ وہ غیبت کی طرف جاتے ہیں. تو اس پہ روشنی ڈالیں ہمارے ناظرین کے لیے. اسباب تو جو ہے اس کے بہت سارے ہیں، کئی ہیں، اور ان میں سے ایک اہم سبب جو ہے کہ جناب نوح نے صدیوں تبلیغ کی. قرآن حکیم بیان کرتا ہے صدیوں تبلیغ کرنے کے بعد آخر میں جناب نوح نے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ان کا قول ہے، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، پالنے والے ان منکرین کو، سرکشوں میں سے کسی کو زمین پر باقی نہ رکھ. اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو جو بھی نسل چلے گی کافر ہوگی، فاجر ہوگی، مجرم ہوگا. اب ان کی نسل میں کوئی مومن نہیں پیدا ہوگا. قرآن کہانی نہیں سنا رہا ہے، قرآن اصول بتا رہا ہوں، امت آخر کو اصول بتا رہا ہے کہ نبی نے، جناب نوح نے، پہلے تو اس منزل بات اور واضح ہو گئی کہ جناب نوح نے کہا کہ اب ان کی اسلاف میں کوئی مومن نہیں رہا. تو یہ بتا رہا ہے کہ نگاہ نبوت جو ہے اپنی قوم کے اسلاف تک بھی پہچان سکتی ہے کہ اس کی صلب میں جو ہے مومن ہے یا نہیں ہے. جب نوح کی منزلت یہ ہے تو کائنات کا سردار جو نبی ہے وہ اپنی امت کی کیوں نہیں اسلاف کو پہچان سکتا ہے؟ تو یہ علم غیب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جناب نوح کے سلسلے میں جو ہے. تو اب کتنا انتظار کیا نسلوں کے نکھرنے کا؟ صدیوں، 900 سال سے اوپر انتظار کیا تاکہ نسلیں نکھر جائیں. تو اس کے بعد جب آئے تو خالد جو ہے وہ انہی پر آئے جو خدا سے نافرمان ہے، سرکش ہے. اور ایک جملہ امام زین العابدین علیہ السلام کا کہ آپ بیمار تھے اور دیکھا، پردہ ہٹا کے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام جب تلوار چلا رہے تھے تو ایک شخص نے تلوار پر وار کیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا. تو امام نے دیکھا، جب فرماتے ہیں جب میرے ذمہ جو ہے جب بابا کے پاس آئے تو اب مجھے میرے سامنے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ جو اسے چھوڑ دیا تھا اس کی نسل میں مومن موجود تھا، جو بات کو ظاہر ہوا. اور اس طریقے سے تو اب قرآن حکیم ادھر بیان کر رہا ہے. اور ایک صفین کا بھی واقعہ ہے، یہ تو مولا علی کی اور جنگوں سے بھی ہے کہ بعض لوگوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو ایک سبب یہ ہے کہ آخر چونکہ اب کوئی اور سلسلہ نہیں، یہ ہادی آخر ہے، تو اب قدرت نے اتنی مہلت دے دی آخر کو کہ تاکہ وہ منزل آئے جہاں اسلاف نکھر جائیں. اسلاف جب نکھر جائیں تو اس کے بعد پھر یہاں نظام الہی جو نافذ کرنا ہے. تو ایک اہم وجہ اس کے نکھرنے کی بھی ہے تاکہ خالص اور نہ خالص جو ہے ان کو جدا ہو جائے. یہ اہم چیز ہے. اور دوسرا کوئی خوف کی بات نہیں ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو نکھرنا، اور دوسرے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ امامت کے سلسلے کے یہ بھی ہے کہ جہاں معرفت بھی جو لوگ حاصل کرنے والے ہیں، پہچاننے والے ہیں، وہ بھی اس منزل تک کو جتنی ضرورت ہے امام کو کہ اس وقت پہلے جا کر ثبوت کرنے والے، وہ بھی ایٹ اے ٹائم جو ہے اتنے اس مقام پر تیار ہو جائیں. جب اتنے وہ تمام تیار ہو جائیں، نسلیں نکھر جائیں گی، تو یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ان کے آمد کے ضرورت اسباب میں سے اہم اسباب، یہ دو اہم اسباب ہیں، اور بھی اسباب ہیں لیکن یہ اہم ہے کہ جہاں تیار کرنا جو ہے وہ بھی اسی پہ آ جاتا ہے. تو اس زمانے کے اعتبار سے اور کچھ فرمائیے کہ اور کیا کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے خدا کو ان کو غیبت میں بھیجنا پڑا؟ حالانکہ ظاہری بات ہے خدا نے تو حجت اس لیے بھیجی کہ وہ جائیں اور حکومت کریں اور خدا کے دین کو زمین پر پھیلا دیں. تو اور کیا آپ کی نظر میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک غیبت میں جانا پڑا، اور پھر اگر وہ چیزیں تلف کی جائیں تو پھر وہ ظاہر ہوں؟ نہیں، وہ جو انبیاء کا سلسلے کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یہاں وہ سلسلہ جہاں اس سے ایک جملہ میں پہنچا دیتا ہوں آپ سامعین تک بھی، ناظرین تک بھی، کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ جتنے کام گزشتہ انبیاء کی امتوں میں ہوئے ہیں بعین ہی میری امت میں ہوں گے. جب یہ کہا، حدیث موجود ہے پیغمبر کی بیان ہی، اس کی مثال بھی آپ نے سب دی ہے. اور قرآن کا آپ مطالعہ کریں، صرف اسی کو حدیث کو سامنے رکھ کے قرآن حکیم کا اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سے مسئلے اسلامی تاریخ سے وہاں سے حل ہو سکتے ہیں. تو ایک جملہ میں یہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب یہ پیغمبر نے فرمایا کہ جتنے کام ہوئے ہیں وہ میری امت میں اسی طرح وہ کام ہوں گے بعین ہی. تو ایک فکر کے لیے، صاحبان عقل و فکر کے لیے میں ایک بات پہنچا رہا ہوں کہ اس میں تحقیق کریں کہ گزشتہ امتوں میں جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے 70 آدمی نور کی تجلی برداشت نہ کر سکے، اور جناب موسیٰ کا لباس تک بھی محفوظ رہا.
تو اس میں تو قدرت یہ بھی واضح کر دی جب تمہارے اجسام نبی کے لباس کے برابری نہیں کر سکتے تو نبی تم جیسا کیسے، یہ بھی واضح کرنا تھا. اور گئے تھے دیدار کے لیے، تو حشر تمہارا کیا ہوا، نبی کے ساتھ گئے. تو اب وہاں جل گئے اور پھر زندہ ہوئے. جی ایک تو یہ قرآن کہتا ہے. سورہ بقرہ میں شروع میں آئے تھے، ایک نبی گزرتا ہے ایک بستی کے پاس، الوف ہزاروں آدمی مرے پڑے تھے، ان کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، ہڈیاں بکھری ہوئی تھی. اور اس کے بعد کہا کیسے زندہ کرے گا، تو خدا نے ان کو زندہ کیا، ہزاروں کو زندہ کیا. پھر تیسری منزل پر جو ہے قرآن کہتا ہے کچھ قومیں جو ہے مسخ ہوئی تھیں. تو یہ 3 اہم واقعات ہیں، مردوں کا ہزاروں کا زندہ ہونا، مسخ ہونا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جتنے کام پہلی امتوں میں ہوئے ہیں بے عینی میری امت میں ہوں گے. تو ابھی تک تو یہ ہوئی نہیں ہے، یہ کب ہوں گے یہ ذرا فیصلہ کرتے. تو یہ بات بھی اس تک رہنمائی کرنے کے لیے جو ہے کہ جب اتنے وہ لوگ بھی ہو جائیں گے جنہوں نے اس منزل تک پہنچنا ہے، اس منزل تک پہنچنا ہے، یہ سارے واقعات جب ہوں گے تو اس میں یہ بھی واقعات ہیں کہ زندہ ہونے کا بھی ہے، وہ بھی ہے. تو یہ چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں کہ سب کو جمع کرتے تھے، اس طریقے سے ان کی بھی رہنمائی ہوتی ہے. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے اسباب غیبت کے اوپر، اور اب ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے اوپر، اور بریک سے جلد واپس آئیں گے. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی. السلام علیکم ناظرین، اپنے پروگرام اسباب غیبت میں ایک مرتبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہم گفتگو کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اسباب غیبت پہ، اور اس پہ جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ معرفت امام اور خوف ایک عام انسان کا اور انبیاء کے خوف میں کیا فرق ہے، اور غیبت کن اسباب سے ہوئی، اس میں کیا قلت انصار تھی. اور ہم اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ گفتگو کریں کہ وہ کیا سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے اگر وہ انجام پا جائیں تو امام کا ظہور برپا ہو سکے گا اور خدا ان کو اذن دے گا کہ وہ ظاہر ہوں اور دنیا ان کے نور سے چمک اٹھے. تو ہم چلیں گے اپنے معزز مہمان مشتاق حسین شاعری صاحب کی طرف اور اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے. تو مولانا صاحب ایک چیز ذہن میں آتی ہے، جیسے کہ ایک آدمی ہو، جیسے مطلب ہم ایک تہیہ کا ایک چیز کو ہم ہضم کر بیٹھے ہیں کہ انہوں نے تو غیبت میں رہنا ہے اور ہم نے انتظار کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ انتظار بھی افضل ترین عبادتوں میں شمار ہوتی ہے، مگر ہم اس کو ایک کمپرومائز کر چکے ہیں. تو وہ کیا اسباب ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی جس سے کہ ہم اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہوں کہ وہ غیبت ختم ہو اور دنیا ان کے نور سے چمک اٹھے؟ تو ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ قدرت نے دنیا کے تمام امور جو ہے ان کا تعلق اسباب سے ہے. کوئی ایسی چیز نہیں. بیمار جو ہے وہ صرف اسی پر بھروسہ کر کے کہ خدا مجھے شفا دے گا، اور جو خدا نے جو سبب مقرر کیا اس کی طرف نہیں جائے جی، تو اس لحاظ سے وہ شفا نہیں ملے گی. وہ شفا دے گا. جیسے حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ہے علیہ السلام کا کہ بیمار ہوئے اور بیمار ہونے کے بعد جو ہے عوام کو دکھانے کے، انبیاء کے جو ایسے واقعات ہوتے ہیں انبیاء نے عوام کو دکھانے کے لیے کہتے ہیں، ان کو اپنے کو وہ نہیں، ان کو رہنمائی کرنا ہوتا ہے. کہا کہ خدا شفا دے گا. بزرگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم میڈیسین جو ہے اگر جڑی بوٹیوں سے جی، تو انہوں نے کہا خدا کی ذات شفا. تو اب وہ 2 دن 3 دن بیماری بڑھی. تو اب اس کے بعد خدا نے کہا کہ موسیٰ صاحب کا ایک مقصد یہ ہے تمہیں بتانا ہے کہ ان بوٹیوں کو پیدا کس نے کیا؟ میں نے. شفا کی صفت کیوں کس نے عطا کی؟ میں نے. تو کیا تم اپنے اس پروسیس میں ریفیل کی حکمت کو ضائع تو نہیں کرنا چاہتے ہو؟ نہیں پالنے والے. تو خیر بلایا ان کو، وہ جڑی بوٹی. تو اسباب اس کے ہیں. ڈاکٹر سے جو ہے علاج نہیں کرائیں گے، یا شافی کہتے رہیے جی، تو اسے نہیں شفا. تو قدرت نے اسباب ہر چیز کی صحت کے لیے، روزی کے لیے گھر میں بیٹھ جائے اور کچھ کام نہ کریں. تو جب دنیا پوری دارالاسباب ہے، اس کے لیے جس چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی کہتی ہے. وہی لیس للانسان الا ما سعی، جو کچھ اس نے زحمت کی کوشش کی. تو اب انتظار کی منزل، تو پہلے تو میں اعتراض کر دوں کہ اتنا بڑا عمل ہے یہ، میں نے شاید عرض کیا تھا نہیں، کہ قدرت نے انتظار کی منزل پر اب اپنے کو ہمارے ساتھ شریک کیا ہے. یعنی وہ چاہتا ہے کہ زمین پر میرا مکمل نظام عدل نافذ ہو، ابھی تک نافذ نہیں ہوا. تو کہتا ہے تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ جس کو میں نے معین کر رکھا ہے. اور یہ اہل کتاب کے ساتھ کتنا متحد ہے. میں نے پچھلے بات کیا کہ نسل اسحاق سے جو ہے حضرت عیسیٰ بھی ہے اور ایک اور نبی بھی ہے. اس کے علاوہ یہاں جو ہے نسل اسماعیل سے ہے. تو سب اہل کتاب کو متحد کر دیا کہ بھائی تمہاری جن نسل
نسلوں کو نسل جو سلسلہ نبوت کو مانتے ہیں انہی کے افراد آ کر زمین پر جو ہے اس کا نظام نافذ کریں گے. تو اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں, اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس لحاظ سے جہاں انتظار کی منزل ہے تو انتظار, جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ انتظار ہے کہ شفا, تو شفا کے لیے عمل یہ ہے کہ دوا کا استعمال ہے, سب کو پرہیز ہے. اسی طرح انتظار اگر کر رہے ہیں جس کا, تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے, اس لیے کہ وہ اب وہ چیز نہیں ہے کہ بالکل جو خود نبی کر سکتا تھا سب کچھ جو ہے, سب کچھ جو ہے نبی کے مکی زندگی میں بھی جب کچھ سب کچھ کر سکتے تھے, مدینے آنے کے بعد جو ہے جب انصار جمع ہوئے مل گئے تو جب اچھا یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کی پیغمبر کی جتنی جنگیں ہیں ڈیفینسو ہیں, حملہ نہیں کیا, اس لیے 350 میل کی مسافت پر جو ہے وہ مکہ ہے, اور پہلی جنگ مدینے سے 60 میل کے باہر ہے, دوسری تو مدینے کے باہر احد میں ہو رہی ہے, تیسری خندق جو ہے وہ مدینے میں بیٹھ کر تو پیغمبر کی ڈیفینس دی ہے. تو جب وہ منزل آئی تو اب اس کے بعد 313 کو لے کر آپ وہ 60 میل تک روکنے بھی پہنچ جاتے ہیں. تو یہ اسباب پیغمبر نے بھی فراہم کیے ہیں, ایسا نہیں ہے. جب پیغمبر نے جب وہ ساتھ فراہم کیے تب تو اس لحاظ سے تو آنے والے کے جس کا انتظار کر رہے ہیں اس آنے والے کے لیے بھی جو چاہنے والے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی جیسے پیغمبر کے ساتھ لوگ شریک ہوئے, ان کی منزلت ہے کہ پیغمبر کے اسلام پھیلانے میں جو مددگار تھے آج وہ ہمارے سر آنکھوں پر جو کرتے ہیں, اسی طرح اس نظام کو نافذ کرنے کے لیے پیغمبر کا آنے والا ہے. تو اس کی شرکت کے لیے جو اپنے آپ کو اتنا ہمیں تیار کرنا چاہیے کہ جس طرح پہلی جنگ بدر کے اندر کس طرح تیار ہو کر گئے تو اپنے نفس کو کس طرح کرنے والے تھے, تو آج وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. تو تیاری کے سلسلے میں پہلی منزل تو یہ ہے کہ تیاری کے لیے جو ہے اپنے آپ کو اتنا تیار کر لیں, اور تیار سے ساتھ ساتھ یہ صرف نفس کے لیے نہیں بلکہ اپنی ذات کو لیے نہیں, بلکہ جو تمہارے اولاد ہے, تمہارے بھائی ہیں, تمہارا معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اندر بھی اسی چیز کو آپ پہلے فرمایا کہ چاہیے, حدیث کے اندر مومن کو چاہیے کہ صبح اٹھے تو اس کی پہلی خواہش یہ ہو, انتظار کی خواہش ہو کہ میرا مولا کب آ رہا ہے, الہی نظام نافذ کرنے کے لیے. پھر یہ بھی اتنا عرصہ اگر نہیں کیا تو اس کے لیے سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے, جو انتظار نہیں کر رہا ہے. تو کون ایسا ہے کہ خدا کی طلب جو ہے اس زمین پر اس کا نظام نافذ ہو, تو وہ مومن کا ایسا ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ الہی نظام جو اس کا زمین یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز اور واضح کرتے جائیں کہ دو طرح کے انتظار ہے. یہ کہ ہمارا آبائی انتظار, تو جس طرح سے بس چلا آ رہا ہے کہ بھائی سن رہے ہیں, بھائی ہاں مولا آئیں گے, انتظار کر رہے ہیں. پھر ایک ہے باقاعدہ انتظار وہ جس میں صحیح اور کوشش کی جائے. تو وہ جاننا چاہیں گے کہ وہ صحیح اور کوشش اس کو آپ ذرا مفصل. تو ابھی جب حدیث جب ابھی بھی ہوئی کہ امام زمانہ کی جس نے معرفت حاصل نہیں کی, تو یہ ابائی بات نہیں, یہ تو پرسنل بات ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو معرفت امام لازم ہے, اور معرفت امام لازم ہے تو اس کی اپنی سٹرگل جو ہے, تو اپنے نفس کو جو ہے وہ پاکیزہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہے حسن اخلاق ہے, نفس کی فرائض کا ادا کرنا ہے, محرمات سے بچنا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا ہے کہ یہاں بھی اچھا شہری وہ ہے جو گورنمنٹ کا انسانی قوانین کی پابندی کرتا ہے. تو رب کی نظر میں وہی ہے کہ جب تم انتظار کر رہے ہو تو انذار کے لیے اپنے نفس کو اتنا تیار کر لو کہ تاکہ تم ان کے انصار میں شامل ہو. اسی میں نے عرض کیا تھا, یعنی کہ حدیث کے اندر یہ ہے کہ جب اگر تم برفستان میں بھی ہو تو وہاں بھی گھٹنوں کے بل اگر تم کو لٹنا پڑے تو وہاں بھی انتظار تمہارا اس طرح کا ہو. تو اس وقت یہ ذہن میں آتی بھی تھی برفستان میں, تو اب معلوم ہوا کہ برفستانوں میں بھی انسان پہنچ جائے گا, تو وہاں ان کو بھی مخاطب کرو. یہ نہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ تم کہاں کہاں تک پہنچو گے. تو انتظار ایسی چیز ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ہمارے انتظار میں مشہور ہے, اور پھر جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ خود انتظار کر رہا ہے, اس کا بھی تڑپ رہا ہے کہ کب موقع ملے. حضرت عیسیٰ آنے کا انتظار کر رہے ہیں, یہ ظاہر ہے کہ خدا کے نظام کے نافذ کرنے کے لیے اسماعیل سے جو ان کے ساتھ بدر ہوئے. تو اتنا افضل انتظار عمل ہے کہ اس کے ساتھ نفس کی پاکیزگی, اخلاق کی بلندی, اور ذہن میں رہے سیلف کے لیے جو ہے جانور کی سطح ہے کہ وہ اپنے لیے سب کو دیتا ہے. مومن وہ ہے کہ اس انتظار کے اندر جو ہے اس کا اپنا بیہیویئر, اخلاق دوسروں کے ساتھ جتنا ہونا چاہیے ایک مومن کے ساتھ. تو اس لیے فرمایا ہے, چھٹے امام سے پوچھا, ایک شخص نے کہا میں آپ کا مومن ہوں, سب کچھ کہا اس کے. تو جب ایمان کی منزل پر اس نے اپنے کو سب کچھ کہا اس سے, تو ایمان فرمایا یہ بتاؤ تم اپنا مال اپنے اوپر خرچ کرنے میں زیادہ خوشی ہوتی ہے اولاد کے سب کو, یا دوسروں پر خرچ کرنے میں؟ کہا کہ ظاہر اپنی اولاد ہے, سب اہل و عیال پر خرچ کرنے میں زیادہ خوشی ہے. تو فرمایا تم ہمارے وہ نہیں ہو جو تم دعویٰ کر رہے ہو. ہم آل محمد جو ہے اپنے سے دوسروں پر صرف کرنے میں ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے. ایک نماز بھی ہے, تقویٰ بھی ہے, سب کچھ ہے, اس کے ساتھ دوسرے بیہیویئر, رحم و شفقت نہیں ہے, ساری چیزیں یہ سب جو انسانی اثار و قربانی اور سب چیزیں. تو تم اپنے کو محب کہو, جی امام نے فرمایا تم محب کہو. اور یہ منزل جو ہے, یہ منزلت
اس کے لیے یا دوسروں تو زیادہ اپنا ضرورت تو مقدم کرے. تو تیاری کے مقصد صرف یہی ہے کہ اظہار قربانی معاشرے کے اندر جو ہے دوسروں کو جو ہے ان کی حلپ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کردار اتنا میں نے ابھی عرض بھی کیا تھا کہ کردار کو دیکھ کر آل محمد کا پہچاننے والا جو ہے کہ وہ دکھ دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ کردار. تو ظاہر ہے کہ پاکیزہ کے ساتھ پانے جانے کے لیے نفس کی پاکیزگی کی ضرورت ہے. جب یہاں اتنی پاکیزگی کی ضرورت ہے کہ توحید کہتی ہے کہ دیکھو نماز میں جب آؤ تمہارا لباس جو ہے مانوی ایسی پاک ہو، ظاہری ایسی پاک ہو، اور سب کچھ پاک ہو، لیکن پھر بھی وضو کرنا پڑے گا. تو جب میں جسم جو ہے اس پر نجاست ہو تو میں نماز میں انٹری تمہارے لیے نہیں ہے. تو پھر کبھی سوچا ہے کہ تمہارے جسم دماغ میں گندگیاں بھری ہوئی ہوں، گندگیاں بھری ہوئی تو تمہاری نماز کی کیا حیثیت ہوگی؟ غلام کی ایسی، جیسے مولانا نے کہا ہے. تو جب نماز کی منزلت یہ ہے کہ اپنے ذہن کو پاکیزہ رکھو تاکہ وہ ایک عبادت کی صورت ہو جائے، پھر غلاموں کی صورت نہ ہو جائے. تو اسی طرح جس کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اس کے انتظار کا یہ ہے کہ اپنے نفس کو پاکیزگی کی طرف تیار کرو. اظہار قربانی ہو، رحم و شفقت ہو، اخلاص ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جب، اور پھر اجتماعیت کے لحاظ سے دوسروں تک بھی پہنچاؤ. ایک نہیں ہے کہ میں نے اپنے نفس تو میرے اہل و عیال ہیں یا قریب ہیں ان تک بھی پہنچاؤ. امر بالمعروف صرف جو ہے صرف اپنے لیے، دوسروں تک بھی پہنچاؤ. جب امر بالمعروف سب پر لازم کیا ہے تو وہ تبھی یہ فریضہ ادا کر سکے گا جب خود اس پر عمل کرتا ہوگا. نہی علی المنکر ہر ایک مسلمان پر مومن فرض ہے، وہ اسی وقت ادا کرے گا جب وہ خود گناہ سے بچ رہا ہو. تو یہ چیزیں اگر جو ہے قربت جانا، معصوم کی طرف جانا ہے تو نفس کو پاکیزہ کر کے جانا ہوگا. توحید کی بارگاہ میں جانا قربت ہے، باقی ان کو پاکیزہ کر کے جانا ہے. تو الہی نظام کی نافذ کریں انصار میں شامل ہونے کے لیے، تو پھر اس میں نفس کی پاکیزگی کتنی ہونی چاہیے، کردار کی کتنی بلندی ہونی چاہیے. تو یہ چیز اگر پیدا ہو، اظہار قربانی ہو، دوسروں کا احترام ہو، اور میں یہاں نہیں چلتی پہلے ذہن میں رہے جو ہے کہ میں نے، پھر یہ کہ وہ دشمن تو لگا ہوا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، دل میں فخر پیدا کر دیا. تو ان سب چیزوں سے پاک ہونے چیز ہے. تو مین چیز ہے کہ فکر رہے کہ میرا مولا آئے اور میں اتنا اپنے کو پاکیزہ کروں کہ تاکہ میں ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں. جو ہے یہ جذبہ رہے تو گفتار میں بھی ہو، کردار میں بھی سب کچھ ظاہر. کیونکہ دشمن تو پہلے بھی دشمن تھے اور ابھی بھی دشمن ہیں، اور جب وہ آ جائیں گے تب بھی دشمن رہیں گے، وہ تو رہیں گے. تو انتظار تو وہ بھی کر رہا تھا، ابلیس بھی کر رہا تھا. بھائی جناب آدم کا اعلان ہوا تو ابلیس بھی تو انتظار کر رہا تھا، فرشتے بھی انتظار کر رہے تھے. تو اس کا انتظار تھا، پہلے کہہ رہا تھا کہ آئے گا میں اس کو نہیں مانوں گا. فرشتے انتظار کر رہے تھے آئے گا ہم اس کو تسلیم کریں گے. یہاں یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے، دشمن تو تھا جی، ابھی بھی ہوگا بھی، اور جب وہ تشریف لے آئیں گے تب بھی ہوگا، اور کثیر تعداد میں ہوں گے، لڑیں گے. فرق یہاں پر آ رہا ہے کہ دوست ایسے جمع ہو جائیں جو کہ خالی زبانی دعویٰ نہ کرتے ہوں، جان دے دے موقع جان دینے پہ تیار ہوں. ہم نے پہلے دیکھا کہ اگر جناب مسلم کے ساتھ خروج کرتے اور بموقع جان دینے کھڑے ہو جاتے شاید 500 بھی نہ مرتے، مگر وہ انہوں نے وہاں نہیں دی جان. کیا ہوا؟ توابین میں ہزاروں مرے، پھر حجاج نے لاکھوں مارے. نہیں وہ تو پورا تسلسل سے، مسلسل سے بنی عباس نے جو اس نے تو ظاہراً جہاں بنی عباس نے 500 سال تک جو کیا وہ ہمارے سامنے، اور صرف اور صرف وہی شکار تھے، انہی کو قتل کیا جو آل محمد یا سادات تھے، رسول کی اولاد تھی، یا آل محمد کے ماننے والے تھے. یہ تو پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے. جو کیا قصور تھا آل محمد سادات کا، کیا قصور تھا علی کے ماننے والوں کا، جو ہے یہ تاریخ پڑھنی چاہیے جا رہی. اور وہ بھی اسی خوف سے، وہ خوف وہ تھا کہ جہاں جس طریقے سے جناب موسیٰ کے لیے خوف تھا فرعون کو، نسل کشی کرتا رہا، جملے کا اور نسل کشی کرتا رہا کہ تاکہ موسیٰ نہ آئے. جی پھر اسی طریقے سے نمرود کو خطر تھا کہ جناب ابراہیم نہ آئے، تو 70,000 بچے ماں شیر خوار قتل کر دیے. یہ قرآن ایسی نہیں بیان کر رہا ہے کہ اسی طرح میرا آخری آنے والا جو ہے اس کی آمد کو روکنے کے لیے بھی یہ اسی طرح نسل کشی کرتے رہیں گے. اور ائمہ کو بھی اس طرح یہی شہید کیا کہ تاکہ جو ہے وہ جس کے آنے کا انتظار ہے کہ جو ان کے سب کو سلسلے کو ختم کر کے الہی نظام نافذ کرے گا. تو وہاں بھی یہی خوف تھا کہ وہ، اور چنانچہ امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد جو ہے فوراً بھیجا گیا کہ جا کے رات میں تلاش کرو. تو دیکھا گھر کے اندر جو ہے کوئی نہیں، ایک پانی بہ رہا ہے اور پانی کے مسلح کے اوپر کوئی خدا کی عبادت کر رہا ہے. آگے بڑھنے کی کوشش، گھر کو نہیں لگے. تو اسی لیے قدرت نے چونکہ 13 ہونے نہیں تھے، 11 لے کر ہم نے تمہارا امتحان لے لیا، لہذا بچپنے میں قدرت نے جو ہے ان کو پردہ غیبت میں اسی زمین پر رکھا. اور آج بھی ایسے مقامات ہیں کہ جن کو آج کا انسان جو ترقی کر چکا ہے وہ جانتا ہے، وہ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ٹائم رکا ہوا ہے،
ٹائم رک جاتا ہے. اگر وہ میامی سے ہوائی جہاز اڑتا ہے اور اس کو گھڑی میں جو ہے 15 منٹ اگر ڈسپیئر ہو جاتا ہے تو آخر میں واپس آتا ہے تو اس کی گھڑی 15 منٹ جو ہے پیچھے تھی. تو وہ مقام ہو، کوئی بھی مقام ہو، لیکن یہ کہ وہ زمین ہی پر اس کو رکھا ہے تاکہ معلوم ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ تم سے اللہ ڈرتا ہے. نہیں، ہم جہاں چاہیں رکھ سکتے ہیں. تو لیکن یہ کہ تمہارا امتحان یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر جب الہی نظام اپنا نظام نافذ کرتے ہو تو خدا کی زمین پر بھی تم اسی طرح رہو، محبت سے رہو، انسانیت کے اقدار کو اپناؤ. تو تم اس کے مستحق ہو میری زمین کے رہنے کے لیے. جب تمہارے قوانین کے خلاف کرتا ہے، تمہارے ملک میں رہنے کے قابل نہیں، تو پھر تم سوچو تم میری زمین کا اگر میرے احکام خلاف کرو تمہیں حق کیا پہنچتا میری زمین کے اوپر. تو وہ اسی لیے جب نہیں تم نے کیا تو ہم نے اسی کے لیے. اور پھر یہ جتنے تمہارے نظام ہیں جب سب فیل و ناکام ہو جائیں گے تو پھر آخر میں اس کو دنیا سے ظلم تڑپ رہی ہوگی، اس کو ظاہر کریں. ہم جسے دعائے عہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو کہ تو نے مقرر کی ہوئی ہے، اور تو مجھے قبر سے اس طرح نکالنا کہ میرا کفن میرا لباس ہو اور میری تلوار بے نیام ہو، میرا نیزہ بلند ہو اور شہر شہر گاؤں گاؤں حق کی دعوت میں لبیک کہوں. یا اللہ مجھے اپنے ولی کے چہرے سے اور ان کی زیارت سے مجھے سرفراز فرما. تو اس کے لیے جو آپ نے فرمایا نفس کی طہارت وہ بڑی اہم ہوئی نا کہ مطلب میں یہ نیت کر رہا ہوں اور اس میں موت آ گئی. نیت یہ ہے میری نا. نیت میں اگر کمال ہے ایک بات قدرت تو یہاں تک یہ ایک عام مسئلے کی صورت ہے کہ قدرت کتنا احسان ہے کہ اگر پہلی رمضان کو کوئی نیت کرتا ہے کہ میں 30 روزے رکھوں گا، اس کا کتنا احسان ہے. اور پہلی رمضان میں روزے دنیا سے حدیث کے اندر فرمایا کہ 30 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا. جی تو نیت یہ یہاں کی منزل ہے جب اس حجت کی جس کا خدا خود انتظار کر رہا ہے، اور جو انتظار کر رہا ہے تو اب اس کے آنے کا جو انتظار سچے دل سے کرتا ہے. تو اب میں نے یہ اقتباس دعایت سے اٹھایا کہ میں وہی اسی پہلی گفتگو میں طرف آتا ہوں کہ اب جو قدرت میں نے عرض کیا تھا قدرت 70 آدمی وہاں جو زندہ کیے، یہاں قدرتیں زندہ کیے سورہ بقرہ میں جن کا تعاون سے مر چکے تھے. تو اس طریقے سے جب یہ پہلی امتوں میں جتنے واقعات ہوئے ہیں تو میری امت میں بھی اسی طرح واقعات ہوں گے. جب پہلی امتوں میں جو ہیں ہزاروں زندہ ہوئے ہیں تو پھر مان لیے جو ابھی تک واقعات نہیں ہوئے ہیں تو واقعات ہوں گے. جب ہوں گے تو ایسے مومنین جو کمالی ایمان رکھنے والے ہیں اور خدا جانتا ہے ان کی نیتوں کو، تو اس وقت وہ جو ظہور ہوگا تو ان کو زندہ کیا جائے گا. جب پہلی امت میں ہو سکتے ہیں تو یہاں کیا اعتراض کر. سلمان فارسی ہیں 7 افرادوں پہلی امتوں میں سے کوئی 7 کی تعداد دی گئی تو بار وہ افراد بھی یہاں اس وقت زندہ اٹھائے جائیں گے. تو یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ قدرت جب وہاں کیا وہ یہاں بھی صورت میں. اچھا وہ آپ کے ظہور کے کتنے اس میں کتنا فاصلہ ہے رجت کے شروع ہو جانے میں؟ نہیں وہ رجت میں تو بہت رجت تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا فاصلہ زیادہ نہیں. قدر تیسا بھی ہے اس کے بعد ان کا بھی ہے. اور اس سلسلے میں قرآن کی کئی آیات بھی ہیں پورے 2 گروہوں کے بیچ میں فیصلہ کیا ہے. وہ اس کو ایک آیت بھی یہ بھی ہے کہ قیامت دن اب وہ نمبر سورہ نمل میں ہے کہ سورہ اس میں سورہ فتح میں تو دوسری آیت ہے. تو 2 جگہ 2 آیتیں. ایک جگہ خدا فرماتا ہے کہ قیامت دن ہم سارے انسانوں کو سارے گروہ جمع کر لیں گے، زندہ کریں گے. اور دوسری جہت ہے کہ ہم ان میں سے کچھ گروہوں میں سے کچھ لوگوں میں سے تھوڑے جیسے وہ زندہ کریں گے. قرآن کی آیات کے اندر دونوں آیات ہیں. تو ایک جگہ کہتا ہے قیامت دن سب کو اٹھائیں گے. تو قیامت کی آیت ہے اور سب کو اٹھائیں گے نہیں، اور کوئی نہیں چھوڑیں گے بھی، کوئی کسی کو نہیں چھوڑیں گے، سب اٹھائیں. دوسری آیت میں خدا کہتا ہے کہ ہم ان لوگوں ہر قوم سے کچھ لوگوں کو زندہ کریں گے. تو یہ 2 آیتیں جو ٹکرا رہی ہیں تو پھر یہ بھی ماننا پڑے کوئی ایسا وقت ہوگا کہ جو قدرت خدا جو مخصوص جو لوگوں میں سے مخصوص لوگوں کو اٹھائے گا جو ہے. اور پھر 2 جگہ اور بھی 2 آیتیں ہیں کہ ہم عذاب اکبر سے پہلے عذاب ادنا بھی دیں گے. یہ بھی ساتھ چیز ہے. تو یہ 4 آیتیں ہیں. ایک آیت میں خود دیکھ سکتے ہیں صاحبان علم جو ہے کہ ایک میں کہا کہ ہم کوئی نہیں چھوڑیں گے، ہم قیامت سب کو اٹھائیں گے. اور دوسری میں خدا کہتا ہے ہر گروہ سے لوگوں سے کچھ لوگوں کو ہم زندہ کریں گے، اٹھائیں گے. تو ابھی تک تو وہ یہ نہیں ہے. اور پھر وہ حدیث بھی سامنے رکھیں جیسے پہلی امتوں میں ہوئے ہیں ویسی واقعات میری امت میں ہوں گے. تو وہاں زندہ ہوئے تو یہاں بھی زندہ ہوں گے. تو کامل الایمان جو حضرات ہوں گے جیسے کہ آپ نے پہلی
گا تو خدا تو جانتا ہے، تو وہ یقیناً جب ان کی حسرت یہ ہوگی تو وہ زندہ اٹھائے جائیں گے، اور انتظار کے اندر مرنا کو ایسے بھی فرمایا کہ اس کی حالت یہ ہے کہ جس طرح امام کے خیمے کے اندر تم زخمی ہو کر گر پڑو، شہادت ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو وہ فضل و شرف حاصل ہو جائے گا۔ تو قدرت نیتوں کے اوپر جو ہے کمال نیت ہو، تو کمال نیت یہ منزل ہوتی ہے کہ آل محمد نے کہا نہیں تھا زبان سے کہ ہم تمہیں خدا کی محبت میں کھانا کھلا رہے ہیں، نیت تھی، خدا نے ان کی نیت کو قرآن کی آیت بنا دیا، تو ہمیں بتایا کہ تمہاری نیت میں اگر یہ کمال ہے، خلوص ہے کہ جذبے، تو تم میں سے وہ ایسے کمالی ایمان رکھنے والے ہیں، وہ ان کو ہم دوبارہ سلمان فارسی کے متعلق حدیث ہے، کئی لوگ ہیں جن کو متعلق بھائی نے بتایا، پوچھا سلمان فارسی نے تو کہا کہ رسول سے پوچھا تو آپ فرمایا تم اٹھائے جاؤ گے اس طریقے سے، تو یہ سلطان جب وہاں ہے تو یہاں بھی ہو جائے۔ اچھا، ہمارے اور کچھ ناظرین جاننا چاہتے ہیں، جیسے کہ ہم دعا میں ہے کہ ہم مانگتے ہیں کہ امام زمانہ اسلام کے لیے کہ پروردگار ان کا ظہور جلد فرما، اور ہم بعض جگہوں پر حدیث میں پڑھتے ہیں کہ وہ اذن خدا سے اور خدا کے علم میں ہے، وہ ضرور ہوگا کہ اس کا ٹائم معین ہے، تو ان میں آپس میں کیا ربط ہے؟ نہیں تو خدا کے علم میں تو ہے، ہم دعا تو مانگتے ہیں، اس کے یہ بھی علم ہے کہ ہم اپنے نفس کو کب تیار کر لیں گے اس منزل کے لیے، یہ منزل اصل میں ہے، تو وہ تو اصل میں ہم دعا مانگتے ہیں اپنی ایمان اور عقیدت کے اظہار کے لیے کہ ہماری یہ ہماری لائلٹی جذبات کے جو ہے اس کے جو اظہار کے لیے، اور کب یہ تمہارے تمام کا اظہار کب، اس کا قبولیت کا کب وقت ہوگا تو خدا تو جانتا ہے نا، تو خدا تو جائے اس لحاظ سے، تو وہی وقت ہے کہ وہ تو وقت جو تمہارا تیرا پالنے والے ہم خواہش رکھتے ہیں کہ وہ جلدی جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص رکھتا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آنے والا جو قریبی جسے محبت کرنے والا، وہ ٹائم تو ہوگا، فلاں ٹائم وہ آئے گا، لیکن کہتا ہے جلدی آ جائے، جلدی جو آتا ہے بیٹا کسی کے دنیا گیا فلاں دن آئے گا، تو اب وہ کہ ماں جو ماں باپ جو انتظار کر رہے وہ کب پہنچتا ہے، جلدی آ جائے جلدی، یہ ایک فطری طرح جیسے محبت ہوتی ہے، تو وہ محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کمال ہے کہ ہم چاہتے ہیں جلدی ان کا ظہور ہو، تو لیکن خدا نے جو، اور وہ کب جو ہماری خواہش جو ہے تکمیل تک پہنچے گی، اتنے افراد کب تیار ہو جائیں گے جی جو اس منزلت کے رہنے والے ہیں، تو وہ تو خدا جانتا ہے، تو اس لحاظ سے جو ہے وہ خدا کو جانتا ہے، اس میں کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ ایثار، قربانی، تزکیہ نفس، متقی ہونا، تقوی، یہ تمام عوامل ہیں جو کہ جمع کرتے ہیں، مطلب ہم دیکھتے ہیں ایسے کربلا کے واقعے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جناب حر آ جاتے ہیں تو دشمن کی صفوں سے نکل کر آ جاتے ہیں اور کس مقام اور منزل اور شرف کو پا لیتے ہیں، تو مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پچھلی زندگی سے ان چیزوں کا ربط نہیں ہے، یقیناً ان کی زندگیاں پیچھے مطلب وہ ہیں جو کہ وہ اتنے بڑے انعام لے گئے، اتنی بڑی منزلت لے گئے، تو ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ سمجھنا ہوگا، وہی میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے توسط سے میسج جائے کہ ہماری آج کی زندگیاں امام کا ایک اچھا سپاہی بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، تو وہ کیا عوامل ہیں؟ نہیں لیکن دیکھیں ایک واضح چیز ہے، جو رسول کے زمانے میں جو تھے، جو مسلمان پہلے کیا تھے، غیر مسلم تھے، بت پرست تھے، تو وہ مسلمان ہو گئے، ان میں سے پھر کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے، تو یہ چیز اپنے مقام پر ہے، تو اس لیے انجام کے لیے جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا آٹھ امام سے، وہ ایمان ایک دو ہیں، ایک تو دلمش یقین جو آج اور ایک جو مستقر ہے مقام، تو امام کے ایمان کے استحکام کے لیے تو پھر امام نے کہا کہ یہ نماز کے بعد رضیت باللہ رب بمحمد نبی جی والاسلام قرآن، یہ ساری ائمہ کی جو ہے یہ دعا پڑھا کرو تاکہ تمہارا ایمان مستحکم رہے، ایسا سے لڑکنے نہیں۔ تو انجام ہی ظاہر ہے کہ ابلیس پہلے کیا تھا، فرشتوں کا معلم تھا جی، تو اب اینڈ وہ ہوگا ادھر جہاں پہلے کیا تھا، اس کے بعد وہاں امام حسین کی سبب کون بنا لانے کا، اور آخر میں پھر کیا، اے حر تیری ماں نے تیرا نام جو ہے دنیا میں بھی حر اور آخرت میں بھی حر، اس منزل تک پہنچا دیا۔ تو انجام، اسی لیے انجام کے لیے امام نے کہا کہ یہ پڑھتے رہو تاکہ ایمان تمہارا ثابت رہے، یعنی زندگی میں نوجوانوں کو اس پہ، نوجوان کو ظاہر ہے کہ یہ کہ وقت اسی لیے نہیں بتایا، یعنی اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اس یہ کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، وہ تکمیل ہو سکتی ہے، وہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں، جیسے کہ سفیانی کا نام تھا، میں نے تو جب سنا سفیانی کا، کیونکہ سفیانی نے وہاں سے ظاہر ہونا ہے اور اسی خاندان سے ظاہر ہے، عجیب بات ہے کہ امام حسین کے ساتھ بھی وہی نسل ہے، اور آخری جو آنے والے کے لیے رسول کے ساتھ بھی مقابلے میں شروع میں، تو اب اس لیے آخری آنے والا جو اس کے مقابلے میں بھی وہ سفیانی وہاں ظاہر ہوگا، نام بھی اس کا حتمی ہے، یہ حتمی چیز ہے، اس کا بھی آنے کا ہے، اور وہ کتنا کرے گا، اور کہاں سے میں نے تمہیں خیر درس کیا تھا، یعنی کہ وہ اتنے ہزاروں کا تعداد ہوگی،
تو اب میں خیال کرتا یہ تعداد کہاں سے اتنی آ سکتی ہے؟ اب معلوم ہوا کہ کہاں سے جمع ہو رہے ہیں پوری دنیا سے. جی تو وہ بھی تصدیق ہو رہی ہے کس طریقے سے. تو بس صرف یہ کہ اپنے نفس کو پاکیزہ رکھیں اور بہترین انسان بن کر دکھائیں کہ غیر کے سامنے بھی اگر ہوں تو وہ کہیں کہ اگر صحیح مسلمان ہو سکتا ہے صحیح کردار تو انسان تو یہ قوم ہے کہ جس کو دیکھیے ہر ایک کی دکھ درد میں شریک ہوتی ہے, ہر ایک کی رحم کرتی ہے, ہر ایک کی اپنے خلوص سے کہیں بےمانی نہیں, جھوٹ و فریب نہیں, اور جہاں وہ دیکھے کہ یہ آپ سے آل محمد سے تعلق ہے تو آپ نے نوجوانوں کو تو میں یہ کہتا ہوں جس ملک میں رہتے ہیں کاروبار آپ میں اس میں ملازمت کرتے ہیں سب جگہ کرتے ہیں تو آپ کا کردار دیانتداری صداقت بےمانی نہ ہو ملاوٹ نہ ہو, یہ سب چیزیں جو ہے کام پورا کرنا. آپ ایسا اپنا کردار پیش کریں کہ اس کو نہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہو کہ آپ کو دیکھ کر کہے کہ یہ آل محمد کے جو ہے جیسے ایک جگہ ارشاد ہے کہ ہمارے لیے باعث زینت کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شینا, اپنے اخلاق سے کردار سے ہمارے لیے زینت کا سبب بنو, شرمندگی کا سبب نہ بنو. تو یہ کردار اتنا بلند ہونا چاہیے جو ہے تو وہ خود بخود گواہی دیتا ہے. اور جہاں تک عقیدت کی منزل ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ ویسی چاہی مومن اس منزل پر چھٹے امام کا واقعہ جب خراسانی نے آ کر کہا کہ جی آپ کتنے چاہنے والے ہیں, تنور روشن کیا تو اس کے بعد یہ کہ خواہش میں جاؤ کہ حضور آخرت کی آگ سے بچنے کے لیے دامن تھامائے, اور یہاں آپ ایک صحابی وہاں سے آتے ہوئے دکھائی دیا اور اس نے ہارون مکی کا نام غالباً تو اس سے کچھ چیز اٹھائے ہوئے تھا, تنور روشن تھا, کہا اس میں کود جاؤ. وہ نہیں پوچھتے کہ کیوں, وہ چیز رکھی تو فوراً کود گئے. وہاں میں اس سے پوچھ رکھ دیا, تھوڑی دیر باتیں ہوتی رکھا, حضور جب اٹھایا معلوم کہ وہ آگ گلزار ہو چکی ہے. کہ ایسے کتنے ہیں؟ ایسا تو مشکل ہے, ایک بھی مشکل سے نہ ہو جی. تو اب یہ چیزیں جو ہیں تو ایمان میں اتنی جو وہ 313 پہلے ہوں گے, یہ بھی مگر ایم تو رکھنا چاہیے نا, ماڈل کہ بھائی ادھر جانا ہے. 313 تو ماڈل ہیں, ماڈل. اور ایک بات یہ بھی مومنین کے ذہن میں رہے کہ امام سے ایک شخص نے کہا, پوچھا تمہارا ایمان کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ مولا میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ سیب ہے, یہ اگر ہاتھ کاٹ دیں آدھے کریں تو ایک حصے سے آپ کہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے, جس کو آپ حلال کہیں گے میں اس کو حلال جانوں گا, جسے حرام سمجھیں گے اس کو حرام سمجھوں گا. تو یہ ایمان کی منزل بھی یہ آل محمد پر یہ ہے نا کہ وہ چونکہ وہ وارث کتاب ہیں, وارث شریعت ہے, قرآن کی آیات ہے اس کے سلسلے میں, تو وہاں بھی عقیدت کی اتباع یہ نہیں کہ یہ کیوں ہے یہ کیوں یہ کیا یہ سمجھ یہ چیزیں نہیں ہو. تو یہ سب چیزوں سے ہٹتے ہوئے امامت ایمان میں بھی اتنی بلندی ہو اور پھر کردار میں باطن میں پاکیزگی, یہ سب اتنی چیزیں ہوں تو پھر جو ہے امید رکھی جا سکتی ہے. لیکن اس وقت بھی اگر اس دن کی ساری ہے اور یہ کہیں جیسے کہ آل محمد کہتے ہیں پالنے والے اتنی عبادت کی خدا نے کہا عبادت کم کر دو, وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تیرا حق تیرے حق تھا عبادت کو ہم ادا نہ کر پائے. یہ احساس رہے کہ ہم پھر جتنا بھی کرتے ہیں پالنے والے میں ہم گناہگار ہیں, ہم اس منزل تک نہیں لیکن طلب ہے تو نیتوں کو جانتا ہے. یہ احساس ہو انکساری کے ساتھ, خاکساری کے ساتھ, باقی سب باتوں کے ساتھ تو کوئی وجہ نہیں. اور یقیناً ہے کہ ایسے احساس دنیا سے گزر بھی جائیں گے تو وہ خدا اس وقت زندہ کیا جائے. تو 313 تو پہلے وہ سلمان فارسی جیسے جی. اور اس میں ایک جملہ ایک روایت میں ہے کہ جب جائیں گے یہ نمائندے جی اور جائیں گے اور وہاں تو جانے کے بعد وہاں آگے دیکھیں گے تو وہاں ان کو پوچھنے ہوگی بات تو ہاتھ دیکھیں گے تو ہاتھ میں جواب موجود ہوگا. آج تو یہ موبائل ہاتھ میں لیے پھر رہے کہ جب دیکھا میسج آ رہا ہے کہیں سے کھولا اور میسج بھیج دیا. جب انسان یہ تو آنے والا جو حجت ہے تو اس کے جو نمائندے ہوں گے جہاں بھی جائیں گے جہاں بھی لوگ پوچھیں سوال کر رہے ذہن میں آ گیا جہاں جہاں ہاتھ کھولیں گے ان کا جواب ہاتھ تاریخ عرفان کی اتنی بلندی پہ اپنے تقوی سے اور یہ چیزیں تھے تو تبھی تو نمائندگی ہوگی. تو ہاتھ کے اندر موجود ہے. ایسی بہت سی باتیں ہیں اس کے اندر کہ یہ جتنا انسان آ کے ترقی کر رہا ہے تو یہ ترقی انسان کی نیت حجت خدا کی منزلت کو ہم کہاں کیا تصور کرتے ہیں. اور ایسے بھی آتا ہے جیسے ابھی تمام علم 2 حروف پر مشتمل ہے اور جب مولا آئیں گے تو 27 پورا اس کا بھی ظاہر ہوگا. یہ ہے کہ ابھی اور تو بس یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں کہ علم قوت ہے. ہماری قوم کے نوجوانوں کو اپنے کردار اور اخلاق سے علم میں آگے بڑھنی چاہیے. اگر آپ اپنے عقیدے میں علی بن ابی طالب کی خلافت کی امامت کو مانتے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ علم کی منزلت یہ کہ منا مدینۃ العلم بابھا علی بابھا. تو علم کی جب منزلت ہے کہ آپ کے نزدیک میں یار نیابت توحید اور رسالت کمال علم ہے تو آپ کو چاہیے کہ یہ دنیاوی جتنے علم ہیں جو ہے یہ دنیاوی نہیں ہے.
جو علم آپ کو توحید سے قریب لے جاتا ہے وہ دینی علم بن جاتا ہے. اور اندازہ لگائی کہ 500 آیتیں جو ہیں وہ شریعت فقہ کے لیے ہیں، تحقیق کے لیے. 800 آیتیں کائنات کی آیات میں تفکر کرنے کے لیے قرآن حکیم کے اندر ہیں. کہ اسی لیے معرفت جو ہے، جیسے پہلے بھی آپ نے کیا گاہتر معرفت، تو معرفت پر جو ہے ایمان کے مدارج کا تعین کیا گیا. تو آل محمد کے علم عرفنی، والے والے تو مجھے اپنی معرفت کرا، اپنے رسول کی معرفت کرا. اگر تجھے نہ پہچانتا رسول کی معرفت نہ ہوتی، تجھے ولی کی حجت کی معرفت نہ ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے، تو معرفت جب بڑھتی ہے تو پھر انسان میں استحکام پیدا ہوتا ہے. وہ معرفت کے تو درجات تھے جو سلمان فارسی اور ان کی چیزیں تھے. تو اب ہمارے نوجوان کو چاہیے کہ اخلاق، کردار اور علم کی ہر منزل پر جو ہے اپنوں کو آگے کر کے جو بتائے کہ ہم اس کے ماننے والے ہیں کہ 40 آدمی فرد سوال کرتے ہیں یا علی، ایک ہی سوال کریں گے اور جدا جدا جواب طلب کرے. 40 کو علی نے ایک علیحدہ علیحدہ جواب دیے اور فرمایا صبح محشر تک میں زندہ رہوں ہر بار تمہیں نیا نیا جواب دیتا ہوں. تو علم میں آگے بڑھیں، اپنے اخلاق و کردار کو جو دوسروں کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں، فکر کو پاکیزہ کر عز و انکساری رکھیں جو ہے، اور دوسروں کے کام آنے کی مستقل فکر رکھیں. حدیث ہے جو شخص صبح اٹھتا ہے تو کسی دوسرے مسلمان مومن کو فائدہ پہنچانے کے جو اس کے فکر نہیں ہے تو مسلمان نہیں جاتا، امور المسلمین وہ بھی نہیں ہے. تو یہ جذبہ اگر ہو تو آل محمد جو ہے وہ خود بھوکا رہتے ہیں، دوسروں کا پیٹ بھر دیتے ہیں. تو یہ جذبہ اگر ساتھ رہے تو یقیناً جو اپنا باطن میں پاکیزگی سے بڑھتے بڑھتے وہ اس دنیا سے اٹھ بھی گیا تو دوبارہ وہ زندہ اٹھنے کے لیے صلاحیت رکھتی. سبحان اللہ، بہت مفید گفتگو رہی. اور اب ہمارے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ یہ ٹاپک تو ایسا ہے جس پر جتنا چاہیں مطلب ہمارے ناظرین چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اور گفتگو بھی ہوتی رہے. ہم نے اس کو بھی لکھے کوئی 40 آتے ہیں، ان کو بھی تشریح کے ساتھ ہم اس کو. تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے امام زمان علیہ السلام کے اسباب غیبت کے اوپر، اور ہم نے اس کے اوپر جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا سبب تھے کہ غیبت ہوئی. کیونکہ دشمن تو پہلے بھی دشمن تھا، آج بھی دشمن ہے، اور جب صاحب زمان تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی دشمن ہوگا اور لڑے گا ان کے ساتھ. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے اس وقت ان کے انصار جو ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے. خالی زبانی دعویٰ کرنے والے نہیں ہوں، ان کے اندر کتنی طہارت ہونی چاہیے اور کتنے مضبوط و قوی اور بالموقع موقع جان دینے والے انصار ہونے چاہیے. تو اس کے بعد گفتگو کی جناب مشتاق حسین شاعری صاحب سے. اور اب ہمارے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پھر انشاءاللہ جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.